إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن شريح رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ و جماعت اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے پہل اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی لائق و زیبا ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی میں مبعوث کیا. وہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی جانوروں کی طرح بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. ان تمام کے تمام انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزار کروڑوں کروڑ درود و سلام نازل ہو. خصوصاً مدنی کونین اشرف الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی ایک رکوع تلاوت کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور اسی طرح سے بخاری شریف کی ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے. انشاءاللہ العزیز اسی آیت اور حدیث رسول کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پڑوسی کے حقوق سے متعلق گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین. حضرات، ہر انسان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہیں. رشتہ داری کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے حقوق ہیں. اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کا بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں. اور اسی طرح سے عزیز و اقارب کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. تو ہر کسی کے اوپر کسی نہ کسی کے کچھ حقوق ہیں جن کی پاسداری کرنا ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے. انہی میں سے ایک حق کیا ہے؟ پڑوسی کے حقوق. پڑوسی جو ہمارے گھر کے سامنے جو دیوار سے لگ کر کے رہتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں. تو آئیے جانتے ہیں کہ پڑوسی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر کہ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کے پڑوسی اچھے ہیں، اور وہ بڑا بد نصیب انسان ہے جس کے پڑوسی خراب ہیں. سب سے اچھا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جس کے پڑوسی اچھے ہوں. لیکن برے انسان برے وہ ہیں جو پڑوسی خراب ہو اس شخص کے لیے جو ان کے سامنے رہ رہے ہوں. اس لیے پڑوسی کو اچھا ہونا ضروری ہے. پڑوسی جب اچھا رہیں گے آپ بھی سکون کی زندگی گزاریں گے، وہ پڑوسی بھی سکون کی زندگی گزاریں گے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ دیوار مشترک ہے، دیوار مشترک ہے، دو پڑوسی کا ایک ہی دیوار ہے، دیوار مشترک ہے اور ایک ہی دیوار ہے. ایک پڑوسی اس پہ کھوٹی گاڑتے ہیں
اپنا کپڑا لٹکاتے ہیں، ہینگر لٹکاتے ہیں، لیکن دوسرے پڑوسی کو کھوٹی نہیں گاڑنے دیتے ہیں۔ پٹی خراب ہو جائے گی، دیوار خراب ہو جائے گی، تو یہ ہے پڑوسی کو تکلیف دینا۔ اور یہی نہیں، کچھ ایسے پڑوسی ہیں جو دیوار کو اونچا کر دیتے ہیں تاکہ پڑوسی کے گھر میں ہوا داخل نہ ہو، تاکہ پڑوسی کو سورج کی روشنی نہ ملے، تاکہ پڑوسی کے گھر میں اجالا نہ آئے۔ تو یہ بھی ہے پڑوسی کو تکلیف دینا۔ اسی طرح سے کچھ ایسے پڑوسی ہیں جو دوسرے پڑوسی کے گھر میں تاکہ جھانکی کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں ماں، بہن، بیٹیاں، بہویں جو ہوتی ہیں ان کو بھی جھانکتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں۔ یہ سب سے گھناؤنی حرکت ہے، بہت برا کام ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ہے پڑوسی کو تکلیف دینا۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ گھر میں زور زور سے ڈی جے بجاتے ہیں، زور زور سے گانا بجاتے ہیں، 12 بجے رات تک ہلہ گلا کرتے رہتے ہیں، شور شرابہ کرتے رہتے ہیں۔ باقاعدہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا پڑوسی آ کر کے ان کو منع کرتا ہے کہ 12 بج گئے، سو جاؤ، صبح کی اذان میں ہمیں اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، تجھے کیا لینا دینا، ہم اپنے گھر میں کچھ کریں۔ یہ بھی ہے پڑوسی کو تکلیف دینا، یاد رکھ لیجئے جی۔ اور یہی نہیں، اگر ایک پڑوسی مالدار ہے، کوئی سرکاری ملازمت میں کام کرتے ہیں، اگر ان کے پاس پیسہ ہے، 80-90 ہزار روپیہ وہ کما لیتے ہیں، دوسرا جو پڑوسی ہے وہ کم پیسے کماتے ہیں، وہ غریب آدمی ہے، 8-10 ہزار روپیہ کماتے ہیں۔ اب جو مالدار ہیں اپنے بچوں کو روزانہ 150 روپیہ دیتے ہیں، اب ان کے بچے دکان جاتے ہیں، کرکرے اور چاکلیٹ لا کر کے پڑوسی کے بچوں کے سامنے کھاتے ہیں۔ یہ بھی ہے تکلیف دینا پڑوسی کو، یاد رکھ لیجئے گا، یہ بھی ہے پڑوسی کو تکلیف دینا۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا، پڑوسی کو کبھی تکلیف مت دینا۔ اس لیے بہت سے ایسے ہیں جو زبان کے ذریعے سے بھی پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کبھی پڑوسی کو بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور کئی طرح سے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو زبان کی وجہ سے گھسیٹ کر کے چہرے کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، زبان کی وجہ سے۔ زبان صحیح رکھو۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے اخلاق کی وجہ سے جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ اخلاق کا ترازو جب قائم ہوگا، سب سے زیادہ بھاری وزن ہوگا وہ اخلاق کا ترازو۔ اس لیے اخلاق اچھا کیجئے، کیریکٹر اچھا کیجئے، زبان درازی نہ کیجئے، زبان کے ذریعے سے پڑوسیوں کو تکلیف مت دیجئے۔ میرے بھائیوں، پڑوسیوں کا ہمارے اوپر کچھ حقوق ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی بیمار ہو جائے، کیا کرو؟ سب سے پہلے جائیے ان کے گھر، اس لیے کہ پڑوسی کو سب سے پہلے خبر پہنچتی ہے اگر بیمار ہو جاتی ہے کوئی اس کے گھر میں، تو اس لیے اگر پڑوسی بیمار ہو جائے سب سے پہلے ان کے گھر جاؤ، تیمارداری کرو، حال پوچھو، ان کی عیادت کرو۔ اگر ان کے پاس میڈیکل جانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو ان کو کچھ پیسے دے دو۔ ارے اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ادھار قرضہ ان کو پیسے دے دو تاکہ وہ صحیح سے علاج کرا سکے۔ ہاں، اور یہی نہیں، اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو بھی دیکھ بھال کرو، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ ان کے گھر جا کر کے حالات معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی لڑکا کیا کرتا تھا، یہودی لڑکا۔ جب وہ بیمار ہو گیا اور خبر پہنچی اللہ کے نبی تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان تک
اور جا کر کے ان کی عیادت کی اور کہا یا غلام اے بچے اسلام قبول کر۔ وہ بچہ کبھی اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کر، اس بچے نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ جی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مشرک ہیں، جب بیمار ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ان کی عیادت کے لیے، اللہ اے چچا جان آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیجئے۔ جی گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ تو یہ ہے مریض کے عیادت کرنا، اور ان کے پاس اگر پیسے نہ ہو، پیسے کی ضرورت پڑے تو دے دیا کرو، گرچہ ادھار اور قرضہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من نفس عن مسلم مومن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جس نے کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ جس نے کسی مومن کے ساتھ بھلائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، اس کی پاسداری کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جبرائیل امین جب بھی آتے تھے تب بھی پڑوسی کے تعلق سے بتا کر کے جاتے تھے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال پیش آنے لگا کہ کہیں ہمارے میراث میں اس کو حصہ دار نہ قرار دے۔ جی اتنے تاکید سے جبرائیل امین آتے تھے اور پڑوسیوں کے بارے میں کہہ کر کے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے کہ سورہ نساء تین طرح کے پڑوسی، تین طرح کے، اگر ہمارے گھر کے سامنے پڑوسی ہے اور اگر وہ مسلمان ہے تو دو حقوق ہیں، ایک مسلم ہونے کا اور دوسرا پڑوسی ہونے کا۔ اگر وہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو تین حقوق ہیں، مسلم ہونے کا، پڑوسی ہونے کا اور رشتہ دار ہونے کا۔ اور اگر غیر مسلم ہے ہمارا پڑوسی تو ایک حق ہے، کیوں؟ پڑوسی ہونے کا۔ اس لیے سب کا لحاظ کرنا ہے، یہ شریعت ہے۔ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے۔ اسلام ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اچھوں کے ساتھ اچھا رہنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ہے پڑوسی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 12 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں یا وہ یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے تو چاہیے کہ جب بات کرے تو سچی بات کرے، امانت اس کو پکڑائی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ فلا یوزے جارہ، پڑوسی کو تکلیف نہ دے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں تو چاہیے کہ مہمان کی وہ عزت کرے، جو اللہ اور اس کے رسول، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں تو چاہیے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس چیز کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی نہیں مومن ہو سکتا ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا
سکتا ہے؟ قیل ومن یا رسول اللہ، صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دو گے، اپنے پڑوسیوں کو ستاؤ گے، اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرو گے، مومن نہیں ہوگے۔ اس لیے اس حدیث کو یاد رکھ لیجیے، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے کہا ہے۔ اور یہی نہیں، چلیے آگے بڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سنیے ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی میرا پڑوسی ہے، وہ ہم کو بہت ستاتا ہے، ہم کو بہت پریشان کرتا ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ اور اپنے گھر کے سامان کو ایک ایک کر کے راستے میں پھینک دو۔ گھر گیا اور اپنے سامان کو اٹھا کر کے لا کر کے راستے میں پھینک دیا۔ اب راستے سے جو آدمی گزرتا تھا وہ ان سے پوچھنے لگتا تھا، بھائی کیا ماجرا ہے، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا جو پڑوسی ہے وہ ہم کو بہت ستاتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے، بڑی پریشان کرتا ہے۔ اس نے کہا کتنا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، کتنا بڑا بدبخت انسان ہے، کتنا بدمعاش انسان ہے، کتنا بدتمیز انسان ہے۔ جب یہ بات اس پڑوسی کو خبر جب پہنچی تو اس نے کہا بھائی اپنا سامان اٹھاؤ اور گھر لے کر کے چلو، آئندہ سے میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ جی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نسخہ بتا دیا۔ ابھی کے زمانے میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اپنا سامان لا کر کے راستے میں رکھتا تو ایک ایک کر کے اٹھا کر کے لوگ بھاگ جائیں گے۔ میرے بھائیو غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، فلاں جگہ رہتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، نوافل کا اہتمام کرتی ہے، فرائض کا تو اہتمام کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے اور پنیر کا ٹکڑا بھی صدقہ کرتی ہے، لیکن وہ اپنی پڑوسیوں کو بڑی ستاتی ہے، بہت پریشان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ جی کیا فرمایا؟ ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے فلاں جگہ ایک اور عورت رہتی ہے، بڑی غریب عورت ہے، وہ فرائض کا تو اہتمام کرتی ہے لیکن غریب ہے، صدقہ و خیرات نہیں کر پاتی ہے، زیادہ نوافل کا اہتمام تو نہیں کرتی ہے اور زیادہ نفلی روزے بھی نہیں رکھ پاتی ہے، لیکن ان کے پڑوسی کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی عورت ہے، وہ جب بات کرتی ہے تو بڑی چاشنی ہے، بڑی میٹھاس ہے ان کی زبان میں، بڑی اچھی بات کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھ لیجئے، جو کوئی پڑوسی کو ستاتے ہیں، جو کوئی پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، جو کوئی پڑوسی کو پریشان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آئی ہے۔ ارے مسلمان تو وہ ہے جن سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک مسلمان تو صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اسے اس کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے محفوظ رہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ زبان ہی کے ذریعے سے نہ تکلیف دیتے ہیں، گالی گلوچ کر کے، غیبت چگلی کر کے، بہتان تراش کر کے، اور نہ جانے کن کن چیزوں سے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوس کی بیوی سے زنا کرنا، یاد رکھ لیجئے گا، پڑوس کی بیوی سے زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ دوسرے کے 10 عورتوں سے زنا کرنے کے برابر۔ جی ہاں، پڑوس کے گھر میں چوری کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، دوسرے 10 لوگوں کے مقابلے میں اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرک جو ہوا کرتے تھے وہ جانتے تھے
ہمارے سماج میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے سماج میں بہن بیٹیاں محفوظ نہیں رہتی ہیں۔ وہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے، مہینے بھر 4 مہینے 6 مہینے تک کپڑوں کی تجارت میں وہ لوگ نکل جاتے تھے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو کہاں رکھیں گے کہ وہ سیف رہے گی، وہ محفوظ رہے گی؟ کہتے تھے کہ مسلمان کے گھروں میں رکھ دو، وہ نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں رکھ دو، وہ سیف رہیں گے، مضبوط رہیں گی۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ پڑوسی محفوظ نہیں ہے، کہیں جہاں کہیں بھی چلے گئے اس کا پڑوسی فوراً تورنت اس کے گھر میں تاکہ جھانکی شروع۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے، بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑی گھنونی حرکت ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میں جانوں کہ میں اچھا انسان ہوں اور کیسے میں سمجھوں کہ میں برا انسان ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر آپ کے پڑوسی کہہ دے کہ یہ اچھا ہے تو سمجھ لو اچھا ہے، اگر آپ کے پڑوسی گواہی دے دے کہ یہ برا ہے تو جان لو کہ یہ برا آدمی ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 پڑوسی ہیں، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں تحفہ کس کے پاس بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے جس کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہو، تمہارے گھر سے، تمہارے دروازے سے قریب ہو، اس کے گھر میں تحفہ بھیجنا، اس کے گھر میں تحفہ بھیجنا۔ جی ہاں، ایک ضعیف روایتوں میں ہے کہ 40 گھروں تک ہمارے پڑوسی ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں جتنے گھر ہیں 40 گھروں تک وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو بڑی فیاض صحابی گزرے ہیں، بڑی ان کے اندر سخاوت تھی، کبھی انہوں نے اتنا مال جمع نہیں کیا کہ اسے زکوٰۃ دینے کی نوبت پڑ جائے۔ جب ضرورت سے زیادہ اس کے پاس مال جمع ہوتے وہ فوراً پڑوسیوں میں تقسیم کر دیتے تھے، دوسرے لوگوں کو بانٹ کر کے کھلا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی ان کو کہتے ہیں ابو ذر سے، یا ابو ذر، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا طبخت مرقتن فاکثر ماءھا، جب تم سالن پکاؤ، جب تم ترکاری اور گوشت وغیرہ پکاؤ تو فاکثر ماءھا، اس میں تھوڑا سا اور پانی دے کر کے اضافہ کر لو، اور پانی ڈال کر کے اس میں زیادہ کر لو۔ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھنا، اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیجوانا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر کے سامنے اگر چاپاکل لگے ہوئے ہوں تو اس کا پانی لوگ نہیں پینے دیتے ہیں، یہ شوربہ کہاں سے دیں گے؟ میرے بھائیو غور کیجئے گا، گھر میں بریانی پکتی ہے، سینٹ پورا مہکتی رہتی ہے، پڑوس کے بچے ویسے رہتے ہیں، لیکن اس کے گھر میں تھوڑا سا بھیجنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بھائی جب کھانا پکاؤ، اللہ کے نبی نے کہا جب شوربہ تم سالن و ترکاری پکاؤ تو پانی ڈال کر کے زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کو بھی خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیس المؤمن الذی یشبع، وہ آدمی مومن نہیں جو رات بھر شکم شیر ہو کر کے سوتا ہے، پیٹ بھر کر کے سوتا ہے، وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ کتنے پڑوسیوں کو ہم نے دیکھا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات بھر کھانا کھا کر کے سوتے ہیں، پورا پیٹ بھر لیتے ہیں، اس کے گھر کے بچے، بغل کے بچے، پڑوسی کے بچے بھوکے سو جاتے ہیں۔ خبرگیری کرنا ہے، دیکھ بھال کرنا ہے، جاننا ہے کہ کس کے گھر میں کون کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ جی ہاں، اور یہی نہیں میرے بھائیوں غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، کیا کہے گا؟ بندو میں نے بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، تو مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو تو رب العالمین ہے، بندہ کہے گا اللہ تو تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا، میں تجھے کیسے پلاتا؟ اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا،
اگر تو اس کو کھانا کھلاتا اس کے پاس تو جاتا تو مجھے وہاں پاتا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اس لیے کہتا ہوں غور کیجئے گا اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال کیجئے گا. ہمارے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں, ان کی خوشیوں میں شریک ہونا. جب ان کو سرکاری ملازمت ملے یا اسی طرح سے ان کے دکان میں اضافہ ہو جائے, ان کے دکان میں خیر و برکت ہو جائے تو جلے نہیں بلکہ شریک ہو, اس کے حق میں دعا کرو. اگر ان کے ہمارے پڑوسی کے گھر میں شادی بیاہ ہو اور دعوت دے, ان کے گھر جاؤ, ان کی خوشیوں میں شریک ہو. اور اگر اس کے گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے ان کے گھر جاؤ اور تعزیت کرو, بلکہ ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتلائے ہیں. اور یہ بھی بتلایا کہ اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے, سنیے, اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے تو ان کا بھی خیال کرنا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں, اپنے گھر کے اندر ایک جانور ذبح کیا, ایک بکری, ایک جانور ذبح کیا اور اپنے گھر والوں سے پوچھا تو نے گوشت پڑوسی کے گھر میں بھیجے کہ نہیں بھیجے جو یہودی رہتے ہیں؟ کہا نہیں بھیجے. حضرت عمر فاروق حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھیجو, پہلے پڑوسی کا خیال کرو, جاؤ دو اس کو. اور جا کر کے انہوں نے اس کے گھر میں گوشت جو ہے بھیجوایا. اور وہ کہہ گئے کہ جبرائیل امین آتے تھے اور وصیت برابر کر کر کے جاتے تھے, اپنے پڑوسی کا خیال کرنا, پڑوسی کو تکلیف نہ دینا, پڑوسی کو مت ستانا, پڑوسی کو پریشان نہ کرنا, یہ جبرائیل امین کہتے تھے. میرے بھائیوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ پڑوسی کا خیال کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو. یاد رکھ لیجئے جس نے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے, اس کا معاملہ بڑا اچھا ہوگا. اس لیے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں, الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پڑوسیوں کے گھر تحفے تحائف بھیجنے سے محبت بڑھتی ہے, اسے بھیجنے کی توفیق عطا فرما. الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا جب بھی خاتمہ ہو اسلام پر, توحید پر, ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.